اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تم پر پریشانیاں بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کتنا خوبصورت حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور ہم اس میں یہ سوچیں کہ کون سی پریشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا ایک ایک جملہ ہمارے تمام مسائلوں کا حل بن جاتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہر چیز کے لیے الگ وظیفے کریں، نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں، ایک حدیث میں، درود شریف میں تمام پریشانیوں کے حل کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اب جو انسان قرض سے پریشان ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھے، جو انسان شادی کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ نیک ہم سفر ملے تو وہ اس کے لیے پڑھے، جو انسان بیماری میں پریشان ہے وہ اس کے لیے پڑھے، جو انسان کسی دشمن سے پریشان ہے تو اس کے لیے پڑھے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھے، اس سے شر کے لیے پڑھے، اور جو انسان اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، پریشان ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پڑھے۔ اور سب سے اعلیٰ جو اس میں درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اس کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے پڑھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھے۔ یقین مانیں جب وہ سب سے آخری جملہ جو یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب پڑھے گا تو یہ تمام پریشانیاں جو اس کے ذہن میں ہیں، جو آنے والی ہیں یا جو موجودہ ہیں، ان سب کی ذمہ داری اللہ پاک خود لے لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کس طریقے سے جب ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے والدین کے نام کے ساتھ یہ درود شریف پیش کیا جاتا ہے حکم خداوندی سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسلسل درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ جس حال میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ تکلیف کے حال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تکلیف بھی بیان کی جاتی ہے، اور آپ محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ کی محبت بھی بیان ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اب سوچئے جو کریم ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو وہ ہماری کیفیت دیکھتے ہوں گے کہ کس کیفیت میں میرا امتی درود پڑھ رہا ہے، تو ایسا کون ہے جو حضور کے در سے خالی آیا ہے؟ ایسا کون ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی لٹایا ہے؟ تو یقین مانیں کہ آپ کا درد، آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کے گناہ، ہر طرح سے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، ہر طریقے سے آپ کے لیے آسانی کر دی جائے گی۔ اس طریقے سے درود شریف آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ دوسری چیز، ہم اتنی بڑے غفلت کے دور میں جی رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے چاہیے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ دیکھیے کہ پہلے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے محبوب کی محبت میں پڑھو، حضور نے یہ نہیں کہا میری محبت میں پڑھو، اللہ نے تو حکم دے دیا قرآن میں کہ ایمان والو تم پڑھو، لیکن اس کے پیچھے ہمارے سب کے مسائل کا ذریعہ کہ ہاں گناہ کے لیے، پریشانی کے لیے، قرض کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے تم پڑھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ صرف محبت میں پڑھو گے تو ہی قبول ہوگا، نہیں، پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، پڑھیے اور پڑھوائیے۔ یقین مانیں کہ درود پڑھنے والا نہ دنیا میں خالی ہاتھ رہتا ہے، نہ آخرت میں خالی ہاتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب سے یہ معلوم ہوا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوگا وہ شخص، تو دل کرتا ہے کاش کہ ہر وقت ہر لمحہ درود میں گزارا ہوتا، اور ہر وقت ہر لمحہ درود میں گزر جائے جب تک یہ زندگی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا بنائیے، اور یہ مت سوچے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کا وار ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ پاک تو رب ہے، اس نے ہمیں امتحان کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہمارے درمیان کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے محبوب کی ادا کو اپنائے گا، میرے محبوب سے محبت کرے گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی عطا ہی حضور کی عطا ہی اللہ کی
عطا ہے. جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کیا اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا. یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن درود شریف بہت طاقتور چیز ہے، اور سب سے مین چیز درود شریف پڑھنے والا خود بخود جان لیتا ہے کہ وہ درود شریف کیوں پڑھ رہا ہے جب اس کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو درود شریف پڑھنے کے بعد چھوڑتے ہی نہیں ہیں، الٹا اور لوگ اسے کہتے ہیں، اگر کوئی ان سے کہتا بھی نا کہ درود شریف کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، درود شریف نہ پڑھیں تو ہم کریں کیا. شادیوں میں درود شریف پڑھتے ہیں لوگ، سفر میں درود شریف پڑھتے ہیں. جن کو یہ راز آ جاتا ہے، جن کو اس کی مہک کا معلوم ہو جاتا ہے، پھر وہ وجہ نہیں ڈھونڈتے کہ کس مسئلے کے لیے پڑھیں کس مسئلے کے نہ پڑھیں. ان کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے، لذت مل جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، انسان ٹھکانے لگ جاتا ہے، درود کی رسی کو تھام لیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کا درود پڑھنے اور پڑھوانے کا یہ عمل جو اللہ کی ہدایت سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہماری زندگی جب تک آخری سانس ہے اللہ پاک ہم سے یہ خدمات لیتا رہے. آمین. امت کے حق میں دعائیں کریے، فلسطین کے حق میں دعائیں کریے. درود شریف پڑھتے پڑھتے خوب نیک جائز دعائیں اللہ سے کریں تاکہ ہر دعا مقبولیت تک پہنچ جائے. السلام علیکم.